صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، جناب محمد مہدی نقوی راحت جان صاحب کی جانب سے 3 روزہ پروگرام کا انعقاد آن لائن گراف ایجنسی پر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے۔ یہ مجلس برائے ایصال ثواب جناب حسین حیدر صاحب ابن ولی حیدر مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ بعد مجلس انجمن شمیم ایمان سرسی اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی و سینہ زنی کرے گی، اور ایک اعلان بھی سماعت کر لیں کہ کل صبح مجلس 40واں گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر صبح 10 بجے آن لائن منعقد ہوگا۔ یہ 40واں ہے سید محمد عالم ابن سید محمد ہاشم مرحوم کا۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید مسیب صاحب قبلہ، اور کل شب میں 8:30 بجے گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر 8:30 بجے مجلس کا انعقاد ہوگا۔ شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کے ایصال ثواب کی غرض سے اس مجلس کو مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آئیے حضرات، اب ہم اس مجلس سے اعضاء کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی سے، اور تلاوت کے لیے گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کر دیا. جیسا کہ حضرات آپ کے علم ہے کہ اس وقت کے مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس عزا ہے برائے سال ثواب حسین حیدر ابن ولی حیدر مرحوم کے لیے، اور ان 3 روزہ مجالسوں کا انعقاد کیا ہے جناب محمد مہدی نقوی راحت جان سرسوی صاحب نے. اور ابھی 21 تاریخ کو راحت جان سرسوی صاحب کے بیٹے کی مجلس ترحیم کا انعقاد بھی گراف ایجنسی پر آن لائن کیا جائے گا. مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سہیل شاہ صاحب جو کہ سرزمین پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور نہا خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب مسیب رضوی صاحب جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نہا خوان ہیں، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب. آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. یہ بھی بتا دوں کہ عباس ارشاد نقوی صاحب کا رضوان سرسوی صاحب کے ساتھ ایک بڑا تعلق رہا ہے زیارتوں کے حوالے سے، اور جس ایام میں وہ جاتے تو یہ 2014 میں ایک بڑا عجیب سانحہ پیش آیا کہ ہمارا بھائی رضوان سرسوی ہم سے جدا ہو گیا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حسین حیدر صاحب مرحوم ابن ولی حیدر صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یولد ولم یکن. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات گرامی، آپ کے سامنے اس وقت ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت، غزادار سرکار سید الشہداء کی سال ثواب کی مجلس ہے. لہذا اسی مناسبت سے میں نے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ کے جن مبارک الفاظ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان الفاظ کے ذریعے پیغمبر اسلام نے، اس حدیث کے ذریعے پیغمبر اسلام نے ان تمام افراد کو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو کعبے کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، جو مرنے کے بعد قبر کے سوال و جواب پر یقین رکھتے ہیں، جو منکر اور نکیر کے قبر میں آنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور قیامت و برزخ کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان تمام افراد کو پیغمبر نے اس حدیث کے ذریعے ایک اہم فریضے کی جانب متوجہ کیا ہے. اور وہ اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ اس سے قبل کہ انسان موت کے ذائقے سے دوچار ہو جائے، اس سے پہلے کہ حیات انسانی کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ قفس جسم انسانی سے روح انسانی کا طائر پرواز کر جائے، اس سے پہلے کہ انسان اپنے گھر کے کمرے سے قبر کے مکان میں منتقل ہو جائے، پیغمبر اسلام ایک اہم فریضے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے زمانے، اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کرے. اس لیے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. دیکھیے یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ایک اعلان فرما رہی ہے کہ معرفت امام کا نہ ہونا، امام کو نہ پہچاننا ثواب سے محروم ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دین سے خارج ہو جانے کی دلیل ہے. ثواب سے محرومی اور ہے اور دین سے خارج ہو جانا اور ہے. ایک آدمی کسی عمل نیک کے ثواب سے محروم ہو جائے یہ بات اور ہے، لیکن ایک شخص دائرہ دین سے خارج ہو جائے، کفر کی منزلوں میں پہنچ جائے، یہ بات اور ہے. دیکھیے احکام اسلامی میں بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے، اور وہ احکام اسلامی جو واجب نہیں ہیں ان میں سے بہت سے احکام کو اگر ہم ترک کر دیں تو ترک کرنے والا ثواب سے محروم ہوتا ہے لیکن وہ گناہگار نہیں کہلاتا. مثال کے طور پر وضو کے وقت حکم ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کیا کرو، تو اگر وضو کرتے وقت کوئی انسان سورہ قدر کی تلاوت نہ کرے تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی، لیکن اس کا یہ فعل گناہ نہیں کہلائے گا. سورہ قدر نہ پڑھنا سبب گناہ نہیں بن جائے گا. ماہ رمضان گزرا، ماہ رمضان میں سحری کے وقت دعائے سحر پڑھنے کا حکم ہے، تو اگر انسان دعائے سحر نہ پڑھے تو ثواب سے محروم ہوگا لیکن وہ گناہگار نہیں کہلائے گا. واجب نمازوں کے درمیان نافلہ نمازوں کا حکم ہے، تو اگر کوئی انسان واجبات کے ساتھ نوافل ادا نہ کرے، مستحب نمازیں نہ پڑھے تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی لیکن وہ گناہگار نہیں کہلائے گا. یعنی بہت سے اعمال ایسے ہیں
کہ جن میں ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اگر ان کو ترک کر دیا جائے یا وہ ترک ہو جائیں تو انسان ثواب سے محروم رہے گا لیکن گناہگار نہیں کہلائے گا، یا دین سے تو ہرگز خارج نہیں ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، معرفت امام کا وہ مسئلہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو شخص امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا اس کا نامہ اعمال ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص خود دین سے خارج ہو جائے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب امام کو نہ ماننا ہی سبب کفر نہیں ہوتا ہے، امام کو نہ پہچاننا بھی سبب کفر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ لیکن نہ ماننا، خالی نہ ماننا سبب کفر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کا مطلب وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو پیغمبر کی حدیث اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ صرف امام کو نہ ماننا سبب کفر نہیں ہے، بلکہ امام کو نہ پہچاننا، امام کی معرفت نہ ہونا، یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ آپ اگر اس کی دلیل پوچھیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ابلیس کے لیے اعلان ہوا کہ کانا من الکافرین، کہ یہ تو کافروں میں تھا۔ مجھے بتائیے ابلیس کو جو قرآن میں کافر قرار دیا گیا تو کیا اللہ کو ایک نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس کافر ہوا، یا اللہ کو خالق نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس کافر ہوا، یا اللہ کو رازق نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس کافر ہوا؟ تو ابلیس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، بھائی مانتا تو اتنا تھا کہ زمین سے آسمان پر بلا لیا گیا، اللہ کو مانتا تو اتنا تھا کہ صف ملائکہ میں بٹھا دیا گیا۔ تو ابلیس جو کافر ہوا ہے تو وہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا ہے، سبب سجدہ آدم کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کافر ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ابلیس جو کافر ہوا وہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ سبب سجدہ حضرت آدم کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کافر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا تو اس نے اس سجدے کا سبب نہیں سمجھا۔ جب اللہ نے کہا کہ میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تو ابلیس نے اعلان کیا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور ان کو مٹی سے خلق کیا۔ دیکھیں ابلیس کا یہ کہنا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، ان کو مٹی سے خلق کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تو اللہ وہ جناب آدم کو بھی نہیں پہچانتا تھا، وہ صرف مانتا تھا۔ اللہ تو اللہ وہ حضرت آدم کو بھی نہیں پہچانتا تھا، وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے جو آدم کے سجدے کا حکم دیا ہے تو مٹی کی وجہ سے حکم دیا ہے، خاک کی وجہ سے حکم دیا ہے۔ حدیثیں گواہ ہیں کہ جناب آدم کو جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ مٹی کی وجہ سے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، آدم کی پیشانی میں نور اہل بیت موجود تھا، نور اہل بیت کی وجہ سے حکم سجدہ دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کے سبب کو نہیں پہچانا۔ ابلیس ہوا، ابلیس جو کافر ہوا، ابلیس جو مردود بارگاہ قرار پایا، تو اصلاً اس نے جناب آدم کے سجدے کے سبب کو نہیں پہچانا۔ سبب سجدہ آدم مٹی نہیں تھا، سبب سجدہ آدم نور اہل بیت تھا، اس نے پہچانا نہیں، اس نے صرف مٹی کو دیکھا، نور اہل بیت کو نہیں دیکھا، اس نے آدم کے ظاہر کو دیکھا، آدم کے باطن کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے آواز آئی کہ کانا من الکافرین، اس کا مطلب یہ کہ دین پر قائم رہنے کے لیے صرف ظاہر کو نظر میں رکھنا کافی نہیں ہے، باطن بھی نظر میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ بہت خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی نظر میں ہونا چاہیے۔ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو علم سے نظر آئے، جو معرفت سے نظر آئے، جو عرفان سے نظر آئے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ظاہر، ایک لفظ ہوتا ہے باطن، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا اقرار یہی معرفت کہلاتا ہے۔ جب آپ ظاہر و باطن کی تشریح میں جائیے گا، جب آپ ظاہر و باطن کی تفسیر میں جائیے گا تو یہ ظاہر و باطن آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ قرآن کی آیات میں آپ کو ظاہر بھی نظر آئے گا، آیات قرآن میں آپ کو باطن بھی نظر آئے گا۔
جب خانہ کعبہ پر نظر کریں گے تو کعبے کا آپ کو ظاہر بھی نظر آئے گا، کعبے کا آپ کو باطن بھی نظر آئے گا۔ جب آپ سنگ اسود پر نظر ڈالیں گے تو سنگ اسود کا ظاہر بھی نظر آئے گا، اور سنگ اسود پر غور کریں گے تو سنگ اسود کا باطن بھی نظر آئے گا۔ حد یہ ہے کہ جب چہاردہ معصومین کی سیرت پر نظر ڈالیے گا تو وہاں ظاہر بھی نظر آئے گا، اور غور کیجیے گا تو باطن بھی نظر آئے گا۔ اسی لیے زیارت امام حسین میں ان کے ظاہر کو بھی سلام کیا جاتا ہے، ان کے باطن کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیں، معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہر کو نہ مانا جائے، بلکہ ظاہر کو ماننے کے ساتھ ساتھ ظاہر کے باطن کو بھی پہچانا جائے کہ اس ظاہر کا باطن کیا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو بصارت کے دائرے میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں باطن۔ جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے، کعبے کا ظاہر بھی ہے، کعبے کا باطن بھی ہے، سنگ اسود کا ظاہر بھی ہے، سنگ اسود کا باطن بھی ہے، چہاردہ معصومین کا ظاہر بھی ہے، چہاردہ معصومین کا باطن بھی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا بھئی، قرآن کا ظاہر کیا ہے اور قرآن کا باطن کیا ہے؟ تو قرآن کی آیتیں کاغذ پر لکھی ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر تمام ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کو سر پر رکھیے تو وزن کا احساس نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ عالم نظام قرآن زندہ لوگوں کے سرہانے پڑھا جاتا ہے تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ تو قرآن ہاتھوں پر بلند ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن سر پر رکھا جائے وزن بھی محسوس نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ توجہ مارے ہیں آپ بھائی، قرآن عالم نزا میں زندہ انسان کے سرہانے پڑھا جائے، یہ قرآن کا ظاہر ہے، اور قرآن مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دیکھیں، بہت اہم گفتگو ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ بھائی ہم قرآن کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے، لیکن وزن قرآن کا باطن کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ظاہر ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہے، وہ عالم نزا میں ہے، اس کی روح اس کے بدن سے نکلنے والی ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تاکہ روح کو نکلنے میں آسانی ہو، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن قرآن مردے کو زندہ کر دیتا ہے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ بھائی خانہ کعبہ کا ظاہر بھی ہے اور خانہ کعبہ کا باطن بھی ہے۔ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ کعبے پر کالا غلاف پڑا ہے، یہ کعبے کا باطن ہے۔ کعبے میں ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، کعبے میں ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ لیکن کعبے کی دیوار میں ایک نشان نظر آ رہا ہے، یہ کعبے کا باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے، لیکن کعبہ مولد جناب امیر ہے، یہ کعبے کا باطن ہے۔ اب اسی خانہ کعبہ میں سنگ اسود بھی ہے، تو سنگ اسود کا ظاہر بھی ہے اور سنگ اسود کا باطن بھی ہے۔ سنگ اسود کا ظاہر کیا ہے کہ سنگ اسود ایک پتھر ہے، یہ سنگ اسود کا ظاہر ہے۔ لیکن سنگ اسود صرف پتھر نہیں ہے، اس پتھر کا ایک باطن بھی ہے۔ بھائی ظاہر سنگ اسود ایک پتھر ہے، مگر اس سنگ اسود کا ایک باطن بھی ہے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے فرمایا کہ سنگ اسود وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر بیٹھ کے حضرت آدم جنت میں نمازیں پڑھتے تھے۔ امام فرما رہے ہیں کہ سنگ اسود وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر بیٹھ کے حضرت آدم نماز پڑھتے تھے۔ جب جناب آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو یہ سنگ اسود گریا کرنے لگا، یہ سنگ اسود رونے لگا، اور اس لیے رویا کہ جناب آدم سے بچھڑ گیا، یہ فراق آدم میں رویا۔ اب دیکھیں، تاریخ میں دو گریے ملتے ہیں، ایک سنگ اسود کا گریہ ہے، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک گریہ کتابوں میں اور موجود ہے۔ وہ گریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ممبر مسجد نبوی سے پہلے، یعنی جب تک مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب پیغمبر خطبہ دیتے تھے تو ایک شجر کے تنے پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے،
ایک درخت تھا جس کا تنا ممبر کی جگہ تھا، اور پیغمبر اس پر بیٹھتے تھے اور اس پہ خطبے دیتے تھے اور اس پہ موعظے بیان کرتے تھے۔ لیکن جب مسجد نبوی کا ممبر تیار ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے اس تنے کو چھوڑ کے اس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا۔ تو شیعہ و غیر شیعہ ساری کتابوں میں ہے کہ کونے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو دیکھا تو درخت کا وہ تنا جس پر بیٹھ کے پیغمبر خطبہ دیتے تھے وہ گریا کر رہا تھا۔ تو پیغمبر نے اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جناب آدم سے بچھڑا سنگ اسود، اس نے بھی گریا کیا، اور پیغمبر اسلام سے درخت کا تنا بچھڑا، اس نے بھی گریا کیا۔ بھائی پتھر بھی روتا نظر آیا اور شجر کا تنا بھی روتا نظر آیا، مگر قاعدہ و قانون گریا یہ نظر آیا کہ پتھر بھی تب رویا جب آدم سے بچھڑ گیا، اور شجر کا تنا بھی تب رویا جب پیغمبر سے جدا ہو گیا۔ لیجئے پتھر سے لے کے ایک درخت کے تنے تک گریے کا قانون بتایا ہے کہ جب نبی کے پاس میں ہو تب نہیں رونا چاہیے، جب نبی سے فراق ہو جائے تب رونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں قانون گریا سمجھایا جا رہا۔ امام معصوم نے فرمایا کہ سنگ اسود وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کے حضرت آدم نماز پڑھتے تھے، تو یہ پتھر رویا تو اللہ نے اس پتھر کو پھر جناب آدم تک پہنچایا، یعنی گریے کا انعام ملا کہ پھر صحبت نبی ملی۔ اگر گریا خلاف شریعت ہوتا تو سنگ اسود کو گریے کا انعام نہ ملتا، اسے انعام ملا کہ وہ پھر جناب آدم کے پاس آیا۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر سنگ اسود خانہ کعبہ میں نصب ہوا، اور فرمایا کہ سنگ اسود وہ پتھر ہے کہ جب حج کا زمانہ آتا ہے اور کوئی بھی سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو امام نے فرمایا کہ سنگ اسود کے سینے میں اللہ نے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی محبان اہل بیت کے نام ہیں وہ سنگ اسود کے سینے میں تحریر کر دیے ہیں۔ بھئی جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کے نام سنگ اسود کے سینے میں محفوظ ہیں۔ امام فرماتے جب بھی کوئی سنگ اسود کو بوسہ دیتا ہے اور سنگ اسود کو اپنے ہاتھ سے مس کرتا ہے تو سنگ اسود ان ناموں کو دیکھتا ہے، تو اگر چومنے والے کا نام فہرست محب اہل بیت میں ہوتا ہے تو سنگ اسود لکھ لیتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، لیکن اگر بوسہ دینے والے کا نام محبان اہل بیت کی فہرست میں نہیں ہوتا تو سنگ اسود اس کے حج کو خارج کر دیتا ہے اور اس کے سینے سے اسلام کو بھی نکال لیتا ہے۔ لیجئے ایک نتیجہ اور سامنے آیا کہ حج کی وجہ سے قبول نہیں ہوتا ہے، محبت علی کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے سنگ اسود کا باطن۔ سنگ اسود کا ظاہر یہ کہ ایک پتھر ہے، لیکن سنگ اسود کا باطن کیا ہے کہ یہ محبان اہل بیت کے حج کی گواہی دے گا۔ تو عزیزوں قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے، کعبے کا ظاہر بھی ہے، کعبے کا باطن بھی ہے، سنگ اسود کا ظاہر بھی ہے، سنگ اسود کا باطن بھی ہے۔ ویسے ہی 14 معصومین، 14 کے 14 معصومین کا ظاہر بھی ہے اور 14 کے 14 معصومین کا باطن بھی ہے۔ بہت غور سنیے گا، اب ان کا ظاہر کیا، ان کا باطن کیا ہے۔ پیغمبر اسلام سارے نبیوں کے آخر میں آئے، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ان کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، یہ ان کا باطن ہے۔ مانے آپ بھائی پیغمبر اسلام دنیا میں کار نبوت انجام دینے سب سے آخر میں آئے، یہ ان کا ظاہر ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، یہ ان کا باطن ہے۔ مولا علی فاتح خیبر ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ وہ ساقی کوثر ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ مولا علی من النور ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ وہ صاحب طور ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ بھئی یہ جملہ اس کی قد نہ کی تو مجھے افسوس ہوگا۔ بھئی مولا علی من النور ہیں، انا وعلی من نور واحد، یہ ان کا ظاہر ہے۔ وہ صاحب طور ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ بھئی مولائے متقیان مدینے سے کوفے تک راتوں کے اندھیرے میں غریبوں کو آٹا اور پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات کوفے کے یتیموں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں، یہ مولا علی کا ظاہر ہے۔ اور میدان محشر میں جنت و جہنم تقسیم کر رہے ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
بھائی اس بات کو سمجھیے گا بھائی، ایک ایک جملے میں آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ مولا کائنات جو غریبوں میں روٹی اور پانی تقسیم کر رہے ہیں ان کا ظاہر ہے، وہ جنت و جہنم تقسیم کریں گے ان کا باطن ہے۔ جناب سیدہ ام الحسنین ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، وہ ام ابیہا ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ بھائی وہ مولا حسن و مولا حسین کی ماں ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ نبی نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ جناب سیدہ کے سر کی چادر ان کے پردے کا ذریعہ ہے، یہ ان کا ظاہر ہے۔ لیکن سیدہ کی چادر نبی کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، ہمارے یہاں یہ ان کا باطن ہے۔ بھائی جناب سیدہ نبی کا احترام کر رہی ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ لیکن نبی مسند پر بلند ہو کے ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی سیدہ اپنے باپ کا احترام کریں، یہ ظاہر ہے، اور نبی سیدہ کے احترام کریں، یہ ان کا باطن ہے۔ مولا حسن صلح و نامہ تحریر کر رہے ہیں، یہ مولا حسن کا ظاہر ہے۔ مولا حسن صلح و نامہ تحریر کریں تو یہ مولا حسن کا ظاہر کہلائے گا۔ لیکن جب مولا حسن ایک شامی مرد کو عورت میں تبدیل کر دیں تو یہ ان کا باطن کہلائے گا۔ ارے حسین و منی، مولا حسین کا ظاہر ہے، انا من الحسین، مولا حسین کا باطن ہے۔ مولا حسین نبی سے ہیں، یہ ظاہر حسین ہے۔ نبی مولا حسین سے ہیں، یہ باطن حسین ہے۔ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا آنا، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کا جواہر میں بدل جانا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی ظاہر و باطن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا آنا، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کا پانی جواہرات میں تبدیل ہو جائے، یہ ان کا باطن ہے۔ پانچویں امام کو محمد باقر کہا جائے، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن پیغمبر اسلام انہیں سلام کہلوائیں، یہ ان کا باطن ہے۔ چھٹے امام کو چاہنے والے اپنا امام کہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن جھوٹا بھی ان کو جب صادق کہے ہمارے آپ تو یہ ان کا باطن ہے۔ ساتویں امام زندان کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن وہ اپنے چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر بٹھا کے چین سے مدینے پہنچا رہے ہیں۔ بھئی ایک ایک جملے میں ایک ایک واقعہ موجود ہے، یہ ان کا باطن ہے۔ آٹھویں امام مامون کی ولی عہدی قبول کر رہے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آٹھویں امام مامون کی ولی عہدی قبول کر رہے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن جب شیر قالین کو زندہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا باطن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یا علی سنیے گا، ایک نتیجے تک پہنچانا ہے، جس نتیجے کے لیے یہ جملے آپ کی خدمت میں حوالے کر رہا ہوں۔ بھئی ایک ایک جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے۔ وہ شیر قالین کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ نویں امام کی عظمت کو کم کرنے کے لیے مامون نے ایک مدرس معین کیا، یہ ان کا ظاہر ہے۔ بھئی امام تقی جواد کی عظمت کو کم کرنے کے لیے ایک مدرس معین کیا گیا، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن اس مدرس نے اپنے آپ کو امام کا شاگرد کہنا شروع کیا، یہ ان کا باطن ہے۔ بھئی 10ویں امام نے اپنے لیے کربلا میں دعا کے لیے حکم دیا، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن 10ویں امام کے ذریعے متوکل کو شفا ملی، یہ ان کا باطن ہے۔ 11ویں امام قید خانے کے اندر نظر آئیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن درندے امام کے پاؤں پر سجدہ کرتے نظر آئیں، یہ ان کا باطن ہے۔ ارے 12ویں امام کا لقب قائم ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے، یہ ان کا باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ سمجھیے گا اس بات، ظاہر و باطن سلام کرتے ہیں نا آپ، السلام علیکم السلام علی ظاہرکم علی باطنکم، کہ آپ کے ظاہر پر بھی سلام اور باطن پر بھی سلام ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت یہ کہ ظاہر کے ساتھ باطن کو پہچانا جائے،
یہ معجزات کا اقرار کرنا، اختیارات کا اقرار کرنا، یہ معرفت کہلاتی ہے۔ دیکھیے ہم کو بھی اہل بیت اطہار کی معرفت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ خالی ظاہر دیکھنا یہ ماننا کہلائے گا، باطن تک پہنچ جائیں یہ پہچاننا کہلائے گا۔ شرط ہے معرفت کی بآخری منزل ہے۔ ہماری منزل بھی کیا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی اہل بیت کے لیے صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اور ظاہری کو دیکھنے کی وجہ سے ہم اہل بیت کی نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے سجدوں کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم بھی اہل بیت اطہار کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کتنی نمازیں پڑھتے تھے یہ ظاہر ہے، مولا علی کتنی نمازیں پڑھتے تھے یہ ظاہر ہے، مولا حسین نے تیغ کے نیچے بھی سجدہ کیا یہ ظاہر ہے۔ مگر اب اس ظاہر کے باطن کو بھی سنیو، گفتگو کو میں تمام کر دوں۔ بھائی اہل بیت کا نمازی ہونا اہل بیت کا ظاہر ہے، اہل بیت نمازی ہیں یہ اہل بیت کا ظاہر ہے، وہ اہل بیت خود نماز ہیں۔ اللہ، یہ اہل بیت کا باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ آپ نے غور فرمایا جملہ میں نے جو عرض کیا، اہل بیت نمازی ہیں یہ ظاہر ہے، وہ اہل بیت خود نماز ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ انا صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز۔ اہل بیت نمازی بھی ہیں، اہل بیت نماز بھی ہیں، یہ خطابت نہیں ہے۔ اہل بیت نمازی بھی ہیں، اہل بیت نماز بھی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا 6-7 سال پہلے میں کاظمین کے خمسے میں اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ پوری مجلس پڑھ چکا ہوں۔ ہمارے ابو ذر صاحب گراف ایجنسی ان کے پاور ریکارڈ موجود ہوگا کہ اہل بیت نمازی بھی ہیں، وہ اہل بیت نماز بھی ہیں۔ آپ اس کی دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہیں۔ وہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 5 نمازیں پنجتن سے منسوب ہیں، یہ 5 نمازیں پنجتن سے موجود ہیں۔ علماء نے تشریح کی ہے کہ الظہر هو المحمد، العصر هو علی، المغرب ہی فاطمہ، العشاء هو الحسن، الفجر هو الحسین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز نبی ہیں، عصر کی نماز مولا علی ہیں، مغرب کی نماز جناب سیدہ ہیں، عشاء کی نماز مولا حسن ہیں، صبح کی نماز مولا حسین ہیں۔ میں نے عرض کیا نمازی بھی اہل بیت ہیں، نماز بھی اہل بیت ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، میں پڑھ چکا ہوں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا، اور یہ باتیں بہت سے ذاکروں کی زبانوں پہ بھی رہتی ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا ظہر کی نماز نبی ہیں، عصر کی نماز مولا علی ہیں، مغرب کی نماز جناب سیدہ ہیں، عشاء کی نماز مولا حسن ہے، اور صبح کی نماز مولا حسین ہے، نماز فجر مولا حسین ہے، نماز فجر مولا حسین ہے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا ہے حکم ہے کہ نماز فجر میں سورہ والفجر پڑھا کرو، کہ نماز فجر میں سورہ والفجر پڑھا کرو۔ چھٹے امام نے فرمایا سورہ والفجر کا ایک نام ہے سورۃ الحسین۔ بھئی والفجر کا والفجر ہونا ظاہر ہے، اور اس کا سورہ حسین ہونا یہ باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، اس میں بھی امام کی سند موجود ہے، امام کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ والفجر پڑھا کرو، اس لیے کہ سورہ والفجر کا ایک نام سورۃ الحسین ہے، یہ سورہ مولا حسین کا سورہ ہے۔ اس لیے کہ اس سورے میں جب نفس مطمئنہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس نفس مطمئنہ سے مراد ذات سرکار سید الشہداء ہے۔ لیجئے نماز فجر مولا حسین ہے، اور اس نماز میں بھی حکم ہے کہ سورہ والفجر پڑھو جس میں مولا حسین کا ذکر ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے صرف نماز کے باہر ذکر نہ کرو، نماز کے اندر بھی ذکر کرو۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اور وہ سورہ کی شکل میں کرو، سورہ والفجر کی شکل میں کرو۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیے تو گفتگو کو میں تمام کر دوں گا۔ حالانکہ 6-7 سال پہلے میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، ہمارے ابو ذر صاحب بھی گواہ ہیں، قاری ندیم صاحب بھی گواہ ہیں، اور وہ CDs بھی گواہ ہیں۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، 7-8 سال 9 سال ہو گئے ہوں گے، کہ ظہر کی نماز پیغمبر اسلام ہیں، عصر کی نماز مولا علی ہیں، مغرب کی نماز جناب سیدہ ہیں، عشاء کی نماز مولا حسن ہیں،
اور فجر کی نماز مولا حسین ہے۔ یہ 5 نمازیں 5 اماموں سے منسوب ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ظہر کی نماز نبی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ عصر کی نماز مولا علی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مغرب کی نماز جناب سیدہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ عشاء کی نماز مولا حسن ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور فجر کی نماز صبح کی نماز مولا حسین ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے، وہ بات یہ ہے کہ ابھی شب قدر گزری، اور شب قدر میں ہم نے قضا نمازیں پڑھیں، قضاء عمری کی نمازیں پڑھیں، 6 دن کی قضا نمازیں ہم نے پڑھیں۔ لیکن جب شب قدر میں ہم قضا نمازیں پڑھ رہے تھے تو ان قضا نمازوں کا سلسلہ یہ تھا کہ وہ قضا نمازیں ظہر سے شروع ہوتی تھیں اور فجر پر تمام ہوتی تھی۔ بھائی وہ 6 دن کی جو قضا نمازیں پڑھی، ان قضا نمازوں کا آغاز ظہر سے ہوتا تھا، فجر پر تمام ہوتا تھا۔ بھائی قضا نمازوں کا آغاز ظہر سے ہوتا تھا اور فجر پر تمام ہوتا تھا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ پنجتن کی فہرست نبی سے شروع ہوتی ہے، مولا حسین پر تمام ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ماریں یہ اس لیے ہے کہ نماز کے ظاہر کے ساتھ نماز کے باطن کو بھی سمجھو۔ اسے معرفت کہتے ہیں۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی معرفت بھی حاصل کرو کہ اہل بیت اصل نماز ہیں۔ اہل بیت کو خالی نمازی ماننا ظاہر ہے، وہ اہل بیت کو نماز ماننا یہ باطن ہے، یہ معرفت ہے۔ عزیزان گرامی، معرفت ہے کہ ہر دن میں 5 نمازیں واجب کی گئیں اور یہ 5 نمازیں اہل بیت سے منسوب ہیں۔ اچھا، صرف ایک دن میں 5 نمازیں پنجتن سے منسوب نہیں ہیں، ہر دن بھی معصوم سے منسوب ہے۔ بس یہ آخری بات ہے، ہر دن معصوم سے منسوب ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، ہمارے علماء کی تشریح موجود ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور ہر دن کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام ہے۔ پیر کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، منگل کا دن، آج منگل کے دن ہے، آج کے دن کو یوم الثلاثہ کہتے ہیں۔ کل بدھ کا دن آئے گا، اسے عربی میں یوم الاربعاء کہتے ہیں۔ جمعرات کے دن کو یوم الخمیس کہتے ہیں، جمعے کو یوم الجمعہ کہتے ہیں، ہفتے کو یوم السبت کہتے ہیں اور اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں۔ بھائی عربی میں ایک ہفتے میں جو 7 دن ہیں ان کے یہ نام ہیں۔ اب ذرا ان کا ترجمہ سمجھیے۔ یوم الاثنین کا مطلب ہوتا ہے 2 کا دن، یوم الثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3 کا دن، یوم الاربعاء کا مطلب ہوتا ہے 4 کا دن۔ اب ہمارے علماء نے جہاں ہر دن کی نمازیں لکھی ہیں، وہی ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب کیا گیا اور اس دن اس معصوم کی زیارت رکھی گئی۔ بھائی پیر کا دن 2 کا دن کہلاتا ہے، تو پیر کا دن مولا حسن و مولا حسین کا دن کہا گیا اور ان 2 کی زیارت رکھی گئی۔ یوم الثلاثہ منگل کا دن 3 معصوموں سے منسوب ہے، بدھ کا دن 4 معصوموں سے منسوب ہے، جمعرات کا دن 11ویں امام سے منسوب ہے، جمعے کا دن 12ویں امام سے منسوب ہے، ہفتے کا دن پیغمبر اسلام سے منسوب ہے اور اتوار کا دن مولا علی اور جناب سیدہ سے منسوب ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور ان دنوں میں ان کی زیارتیں بھی ہیں۔ بھئی ایک حدیث موجود ہے جو ان زیارتوں کا پس منظر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ دنوں سے دشمنی نہ کرو ورنہ دن تم سے دشمنی کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس کی تشریح میں تشریح کی گئی ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے۔ پیر کا دن مولا حسن مولا حسین سے منسوب ہے، منگل کے دن 4تھے امام 5ویں امام 6ٹھے امام ان کی زیارت ان سے منسوب ہے، بدھ کا دن 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں امام سے منسوب ہے اور جمعرات کا دن 11ویں امام سے منسوب ہے۔ دیکھیے اس بلاغت کو دیکھیے گا، اس اشارے اس کنائے کو دیکھیے گا کہ جمعرات کا دن کہلاتا ہے یوم الخمیس۔ عربی زبان میں خمیس کہتے ہیں لشکر کو، یوم الخمیس خمیس کہتے ہیں لشکر کو، یعنی جمعرات کہلاتا ہے لشکر والا دن اور وہ 11ویں امام سے منسوب ہے۔ اب ذرا نسبت دیکھیے کہ دن کہلاتا ہے لشکر والا دن اور عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ کیا سنا ہے آپ؟ ادھر مارے آپ، امام حسن عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ جمعے کا دن 12ویں سے منسوب ہے، ہفتے کا دن رسول خدا سے منسوب ہے، اتوار کا دن مولا علی اور جناب سیدہ سے منسوب ہے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، جو دن مولا علی سے منسوب ہے اس دن کو کہتے ہیں یوم الاحد۔ اللہ اکبر۔
ارے وہ ترازو ہی نہیں بنی جو مولا علی کے غلاموں کی جوتیوں کو تول سکے. علی سے جو دن منسوب ہوا وہ بھی احد ہے. وہ علی سے جو سورہ منسوب ہوا قل ہو اللہ احد. حلاوات بھیجے محمد دیکھیں ان دنوں کا ظاہر دن ہے لیکن ان دنوں کا باطن اہل بیت ہیں. بس یہ آخری بات و گفتگو تمام ہے. اب اگر توفیق ہو بلکہ کوشش کرنا چاہیے ہر دن اگر آپ کو بلاؤں سے مصیبتوں سے بچنا ہے تو ہر دن کی دعا ہے اور ہر دن کی زیارت ہے. آج منگل ہے, آج 3 معصوموں کی زیارت تھی, کل بدھ ہے, کل 4 معصوموں کی زیارت ہے. جب آپ ان زیارتوں کے فقرے پڑھیں گے تو ان زیارت کے فقروں میں آپ جس امام کو سلام کریں گے تو سلام کرنے کے بعد اس کی صفتیں بیان کرنے کے بعد ایک اس بات کا اقرار ہر معصوم کی زیارت میں ہے جو دن کی زیارت ہے. وہ میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر مولا حسن مولا حسین جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں آتا ہے کہ یا ابا محمد و یا ابا عبداللہ, اے مولا حسن اے مولا حسین. حاذا یوم الاثنین, کہ آج کا دن 2 کا دن ہے. وحاذا یومکما, اور یہ دن آپ کا دن ہے. پھر اگلا فقرہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا میزبان ہوں, آپ میری ضیافت کیجئے. کیا فرمایا, آپ مجھے پناہ میں لیجئے. بھائی ہر دن ہر معصوم کی زیارت ہوتی ہے. زیارت کے ساتھ ساتھ یہ اقرار ہوتا ہے کہ میں آپ کا میزبان ہوں, آپ میری میزبانی کیجئے, آپ مجھے پناہ میں دیجئے. بھائی دنوں میں زیارتوں کے ذریعے اماموں کی جانب ان جملوں کا خطاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دن کی حقیقت کو بھی سمجھو. اللہ خالق ایام کو کہتے ہیں, اہل بیت مالک ایام کو کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جنہیں دنوں کا مالک بنایا گیا وہ اہل بیت. ان باتوں کا سمجھنا معرفت ہے. دنوں کی حقیقت کیا ہے, ایام کی حقیقت کیا ہے, نماز و روزے کی حقیقت کیا ہے, حج و زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے, ان حقیقتوں کو سمجھنے کا نام معرفت ہے. اور ہر حق کی حقیقت اہل بیت ہیں. جو حق ہے اس کی حقیقت کا نام اہل بیت ہے. نماز و روزے کی حقیقت اہل بیت ہیں, خمس و زکوٰۃ کی حقیقت اہل بیت ہیں, کعبے و قرآن کی حقیقت اہل بیت ہیں. یہ حقیقت ہے. ان کو اس باتوں کو سمجھ لینا اس کو معرفت کہتے ہیں. اور ان باتوں کو سمجھے بغیر مر جانے کو جاہلیت کی موت کہتے ہیں. یعنی اہل بیت کو صرف ہم نے نمازی مانا, انہیں نماز نہیں مانا. ہم نے ان کو صرف نمازی مانا, نماز نہیں مانا. یہ نہ ماننا عدم معرفت ہے, اور اس کے بغیر مر جانا جاہلیت کی موت ہے. اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ امام کو پہچانو کہ وہ من اللہ ہے. من اللہ ہونے کے ساتھ اس کے معجزات, اس کے اختیارات, اس کی نسبتوں کے اوپر غور کرو تو پھر موت جاہلیت کی موت نہیں ہوگی, پھر کیفیت بدلے گی. آواز آئے گی من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ, من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. پھر موت جاہلیت کی موت نہیں ہوگی, پھر موت شہادت کی موت ہوگی, پھر موت مغفرت کی موت ہوگی, پھر موت بشارت جناح کی موت ہوگی. بس عزیزوں, جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے تمام متعلقین کو, ان کے اعزاء اقربا کو توفیق صبر عطا فرمائے. خصوصاً ہمارے راحت جان صاحب جن کی جانب سے, جن کے خانوادے کی جانب سے مجلس منعقد کی گئی ہے, اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے بڑا غم, بڑا صدمہ اٹھایا ہے, اولاد کا غم, اور اپنے بیٹے کے اصال ثواب کے ساتھ ساتھ وہ مرحومین اور اپنے اعزاء اقربا کی بھی مجالس اصال ثواب کا انعقاد کر رہے ہیں. اللہ ان کے فرزند کو اور ان کی بیٹی کو اور ان کے تمام متعلقین کو توفیق صبر عطا کرے. اپنے غم کے ساتھ ساتھ اہل بستی کا غم بھی برپا کر رہے ہیں. حالانکہ بہت بڑے امتحان سے یہ گزرے ہیں. میں اس مجلس کے ذریعے میں پڑھ چکا ہوں سرسی میں رضوان مرحوم کی مجلس, جن کے اصال ثواب کی ابھی مجلس گراف ایجنسی کے ذریعے کل یا پرسوں شائع ہوگی. آپ ملاحظہ کریں گے بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا امتحان ہے رضوان مرحوم کا انتقال ہونا. دیکھیے باپ کے لیے, باپ تو باپ ہوتا ہے, انسان تو انسان ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کے پاس 2 عرب آئے اور دونوں میں بحث ہو رہی تھی, اور دونوں کے ساتھ ایک ناقہ تھا. ایک کہہ رہا تھا کہ یہ میرا ناقہ ہے, دوسرا کہہ رہا تھا یہ میرا ناقہ ہے, اور گواہ کوئی تھا نہیں. تو اب فیصلہ کیسے ہو؟
تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا یا نبی اللہ یہ میرا ناقہ ہے اور میرے پاس ثبوت موجود ہے. کہا کیا ثبوت ہے؟ کا ثبوت یہ ہے کہ آپ حکم دیجئے کہ اس ناقے کا سینہ چاک کیا جائے اور اس کا دل نکالا جائے. تو اس ناقے کے دل میں 2 زخم ہوں گے. اگر وہ 2 زخم نہ نکلیں تو اس کی قیمت میں اس دوسرے آدمی کو دے دوں گا، لیکن اگر اس ناقے کے دل میں زخم نکلیں تو یہ شخص مجھے اس کی قیمت دے دے. پیغمبر نے حکم دیا، ناقہ ذبح کیا گیا، پے کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا. اب جو دل نکلا تو دل کے اندر 2 زخم موجود تھے. سارے صحابہ حیرت میں تھے. وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا. اس دل کے اندر 2 زخم موجود تھے. تو پیغمبر نے کہا یہ بتا تجھے یہ کیسے اندازہ ہوا کہ اس ناقے کے دل میں زخم ہوں گے؟ کہا یا نبی اللہ مجھے یقین تھا. کہا کیوں یقین تھا؟ کہا اس لیے یقین تھا کہ میں نے ایک دن اس ناقے کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا تھا. مجھے یقین تھا کہ جس کے سامنے اس کی اولادیں ذبح ہو جائیں اس کے دل میں زخم ضرور ہوگا. عزیزو اندازہ لگائیے جب جانور کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے تو ہائے حسین او ہائے علی اکبر، ہائے حسین او ہائے ہم شکل پیغمبر، ہائے حسین او ہائے 18 سال کا جوان. بھائی وہ کیفیت تھی کہ جو ہم اپنے لفظوں میں کیا بیان کریں. ہمیں میر انیس علی اللہ مقامہ یاد آتے ہیں کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے گرا اور اپنے باپ کو آخری مرتبہ سلام کیا تو جیسے ہی مولا حسین نے علی اکبر کے سلام کی آواز سنی تو میر انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آکی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. اللہ اکبر. ایک ایک مصرع مرثیہ ہے. میر صاحب فرماتے ہیں کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آکی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. اللہ اکبر. بازاداروں مجلس تمام ہے، اسی کے اوپر گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی بیعت پڑھنے سے پہلے مجھے ایک بات عرض کرنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ باپ کے دل میں بھی اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ صاحبان اولاد لگا سکتے ہیں، لیکن باپ سے بھی زیادہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. اور اللہ نے ماں کو کچھ ایسی صفتیں عطا کی ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں جو باپ کو بھی نہیں ملی ہے. اس بات کو غور سے سنیے گا اور مرثیے کا بند اس کی بیعت سنا کے گفتگو کو تمام کر دوں گا. وہ صفت و صلاحیت یہ ہے کہ ماں کو اللہ نے یہ طاقت، یہ صفت و یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ کہیں پر 50 بچے اکٹھا ہو کے چیخ پکار کرنے لگیں، شور ہو رہا ہو، بچے چیخ رہے ہوں، اور انہی بچوں میں اگر کسی ماں کا اپنا بچہ ہو اور وہ رونے لگے تو کتنا ہی شور کیوں نہ ہو ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے گا، کتنا ہی شور ہو لیکن ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا اور یہی رونے کو بہت ہوگا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آکی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں. بھائی سنیے گا مصرع، پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں. القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون اللہم لن خلص. حضرات پھر سے ایک مرتبہ جناب حسین حیدر صاحب مرحوم ابن ولی حیدر صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب فرماتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ قل هو اللہ. جزاک اللہ قبلہ مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب، آپ نے بہترین بیان معرفت امام کے حوالے سے سامعین کے درمیان پیش کیا. یہ جو اعمال ڈیلی کے ہیں آپ مفات الجنان میں دیکھ سکتے ہو. ہر انسان کے پاس آج کل اینڈرائڈ موبائل ہے، تو یہ ڈیوائن پرل ایک اپلیکیشن آتی ہے، اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے جو ایام ہیں ویکلی، ان کے لیے بہترین سیفٹی کے لیے بھی ہے ہماری، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ان ایام میں ان دعاؤں اور ان زیارت کو ضرور پڑھیں، جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں. اب ہم گزارش کرتے ہیں سرزمین سرسی سے انجمن شمیع ایمان کے تمام اراکین سے کہ وہ اپنے نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. کہ زینب نے کہا اے میرے بھائی
ہوں بھائی کو کفن بھی اپنے نہ دے پائی ہوں بھائی کو کفن بھی اپنے جزاک اللہ انجمن شمیم ایمان سرسی کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب محمد مہدی نقوی راہ جان صاحب کی جانب سے اور ان کے تمام اہل خانہ کی جانب سے۔ یقیناً یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ تلاوت کلام ربانی مرحوم حسین حیدر صاحب ابن ولی حیدر صاحب کے لیے بہترین اصال ثواب کا سبب بنے گی اور ان کے متعلقین کے لیے بہترین صبر کا سبب بنے گی۔ حضرات، کل شب میں 8:30 بجے جناب رضا سرسوی صاحب کے اصال ثواب کی غرض سے ایک مجلس کا انعقاد ہوگا۔ اس مجلس کو ذاکر اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور تلاوت کے فرائض جناب قاری ندیم نجفی صاحب انجام دیں گے اور نوحہ خوانی کے فرائض جناب شعبی سرسوی صاحب انجام دیں گے۔ بہترین مجلس خطاب فرمائی قبلہ مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب نے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے اور بالخصوص راحت جان صاحب سرسوی کی جانب سے جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کا، ان تمام ویورز کا جنہوں نے اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ انشاءاللہ کل شب میں 8:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی جناب رضا سرسوی صاحب کے اصال ثواب کی مجلس کے سلسلے میں، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علیہ جناب مولانا بلال کاظمی صاحب۔ اور ہماری بہن نے گزارش کی تھی کہ آج کی مجلس کے بعد زیارت کا اہتمام ضرور کرا دے، تو میں قاری ندیم نجفی صاحب کیونکہ ابھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آ کر وہ زیارت کے فرائض انجام دے دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ٹھیک
صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك عالمة الغير معلمة. السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك سكينة بنت الحسين. السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء واسيان كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم عن الجبت والطاغوت. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعل باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا باب الحسين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولانا غريب الغرباء. السلام عليك معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشمسي المدفون بأرض الطوس. السلطان العرب والعجم راضي بالقدر والقضاء مغيث الشيعة والظفار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك كعبة الإيمان. السلام عليك حجة الإسلام. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات ایک بار اعلان اور سماعت فرما لیں کہ کل شب میں 8:30 بجے اسی گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر جناب رضا سرسوی صاحب کی ایصال ثواب کی غرض سے مجلس کا انعقاد جناب راحت جان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور نوخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شعبی سرسوی کربلائی صاحب. اور 21 مئی کو انشاءاللہ شب میں 8:30 بجے مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب جناب رضوان سرسوی صاحب کی منعقد ہوگی. تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیشخوانی کریں گے سرزمین پاکستان سے جناب سہیل شاہ صاحب، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب، اور نوخانی کے فرائض انجام دیں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوخان جناب مسیب رضوی صاحب. تمام مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. خدا